پاگل اور مجذوب میں فرق ہے۔ ہر ایرا غیرا نتو خیرا جس نے کڑے لگائے ہوں، بال بڑے بڑے ہوں، چولے پہنے ہوں، سٹے لگا رہا ہو، وہ مجذوب نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو۔ مجذوب ایک بہت بڑا مقام ہے، عالم فنائیت کا، اللہ کے عشق میں جذب ہونے کا بہت بڑا مقام ہے۔ جو لوگ مجذوب ہوتے ہیں نا ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ بیلول دانا مجذوب تھے نا۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اور مجنون میں فرق ہوتا ہے۔ مجذوب کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ جس کا شیشہ عقل تجلیات الہی، اسرار الہی کی وجہ سے جس کا شیشہ عقل ختم ہو گیا ہو، یعنی جس کی عقل اللہ کی انوار و تجلیات کو، اللہ کے اسرار و رموز کو، اس کی معرفت کو کھینچے اور کھینچ کر جذب کر کے شیشہ عقل ختم ہو جائے، اور وہ بندہ صرف اور صرف اس یکتا، اس واحد اور لا شریک کے محبت میں غرق ہو جائے، اسے مجذوب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب مجذوب کی چونکہ اپنی عقل تو کام نہیں کرتی کیونکہ اس کی عقل تو اللہ کی محبت میں۔ اب مجنون جو ہوتا ہے پاگل، اس کی بھی عقل کام نہیں کرتی۔ اب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس کے بال پر گندہ ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، چہرے پہ مٹی پڑی ہو، ہاتھ میں بنگیں ڈالی ہوں، ہم کہیں جی یہ بھی مجذوب ہے۔ یہ مجذوب کی نشانی نہیں ہے۔ مجنون جو پاگل ہوتا ہے اس کی بھی عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن مجذوب کو پہچانا کیسے جائے گا؟ مجذوب یا تو اپنے فیض سے، اپنے انوار و تجلیات سے پہچانا جاتا ہے، یا کوئی کامل بزرگ متقی پرہیزگار بتاتا ہے کہ فلانا شخص مجذوب ہے۔ فلانا شخص، پیر بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آخری عمر میں جذب کی حالت میں چلے گئے تھے۔ انہیں اپنا ہوش بھی، آپ فرماتے ہیں آپ ایک کیفیت یہ بھی گزری کہ آپ کہتے تھے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ روٹی کا مزہ کیا ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ پھلوں میں کیا ذائقہ ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا میٹھا کسے کہتے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کڑوا کیا ہوتا ہے۔ آپ ذائقے تک بھول گئے تھے، ہر شے بھول گئے تھے۔ آپ لگاتار بھوکے رہتے، جب بھوک کی شدت زیادہ ہو جاتی تو دال کا پیالہ پی جاتے، اور دال کا پیالہ پی کر گزارا کرتے۔ اور اس وقت کے جتنے، یہ بات سننے والی ہے کہ اس وقت کے جتنے علماء اور مشائخ تھے، انہوں نے بظاہر جو بابا فضل دین کلیامی کی حرکات و سکنات دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، ان کی عجیب و غریب باتیں سنی، کیونکہ وہ ہر وقت ایک کیف، مستی اور سرور میں رہتے تھے۔ علامہ نے بھی کہا نا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع و دین بت گدائے تصورات۔ اگر عشق نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عشق کی رمز کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن جو چشتیہ صابریہ سلسلہ کے بزرگان دین ہیں ان پر یہ نسبت عشق غالب ہے، بہت زیادہ غالب ہے۔ کیف و مستی میں رہنے والے لوگ، ہر وقت جذب کے عالم میں رہنے والے لوگ۔ تو ایک دن بابا فضل دین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے فرمایا کہ مہر علی، یہ جو لوگ میری ظاہری حالت دیکھتے ہیں اور میری بے خودی کو نہیں سمجھتے، اور میری جو دراصل کیفیت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے، جو ہمارے اس وقت کے علماء تھے جو سمجھ نہیں پاتے اور میری اس عجیب و غریب حرکات کے اوپر جو ہے ناراض ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا مہر علی، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین اور نبی کی شریعت کے شعر ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے، میرا جنازہ